مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل PKN کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ایک تاجر غلاموں کی منڈی میں گیا تو اسے ایک ترک بچہ بہت پسند آیا اور اسے تاجر نے فوراً خرید لیا۔ تاجر نے بچے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا جناب میں اپنا نام بتا کر اپنے نام کی توہین نہیں کرنا چاہتا، میں غلام ہوں اس لیے آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔ تاجر کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی لیکن اسے یہ بات پسند بھی آئی کہ بچے میں عزت نفس کا احساس باقی ہے۔ تاجر نے اس بچے پر خاص توجہ اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ بچے نے بہت جلد تیر اندازی، تلوار بازی اور شہ سواری میں ایسی مہارت حاصل کی کہ خود تاجر حیران رہ گیا۔ غزنی کا بادشاہ شہاب الدین غوری ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ تاجر اپنے غلاموں کو لے کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضور میں اس غلام کو گھڑ سواری میں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ بادشاہ نے مسکرا کر لڑکے سے پوچھا تم کتنا تیز گھوڑا دوڑا سکتے ہو؟ لڑکے نے نہایت ادب سے جواب دیا حضور گھوڑے کو تیز دوڑانے سے زیادہ ضروری اسے اپنا متی بنانا ہوتا ہے۔ غوری نے چون کر اسے دیکھا اور ایک بہترین گھوڑا اسے دیتے ہوئے کہا لڑکے تم اس گھوڑے کو اپنا متی فرمانبردار بنا کر دکھاؤ۔ لڑکا اچھل کر گھوڑے پر بیٹھا اور کچھ دور اسے چلا کر لے گیا اور پھر پلٹ کر واپس آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واپسی میں بھی گھوڑا اپنے سموں کے نشان پر ہی چلتا ہوا آیا۔ سلطان غوری نے سوچا جو شخص ایک جانور کو اس طرح اپنا فرمانبردار بنا سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو متی بنانا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس نے فوراً اس غلام کو خرید لیا جس کا نام قطب الدین تھا۔ ترکی میں ایک انگلی کو کہتے ہیں اور شل کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، کیونکہ اس غلام کی ایک انگلی ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے عموماً سب اسے ایبک شل کہتے تھے۔ پھر ایبک اس کے نام کا جز بن گیا۔ اس نے قطب الدین ایبک کے نام سے ہندوستان پر حکومت کی۔ دلی کے قوت الاسلام مسجد قطب مینار میں اس کی یادگاریں ہیں۔ قطب الدین ایک بہت ہی سخی بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ غریب اس کے دربار میں آیا، کہا کہ میں نے سنا ہے 1,00,000 روپے اگر کسی جگہ رکھ دیے جائے تو اسے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ جاتا ہے کہ اس کے سائے میں ایک کتا بیٹھ سکتا ہے۔ میں نے کبھی 1,00,000 روپے نہیں دیکھے۔ قطب الدین نے فوراً حکم دیا کہ 1,00,000 سکوں کا ڈھیر لگایا جائے۔ وہ غریب بہت دیر تک اس ڈھیر کو دیکھتا رہا اور پھر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس کے لیے مڑ گیا۔ بادشاہ نے اسے پکار کر بلایا، کہا تم جا کہاں رہے ہو؟ اپنے پیسے تو لیتے جاؤ، اور 1,00,000 روپیہ اسے عطا کر دیے۔